السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واک ٹاک 5 میں خوش آمدید۔ آج آپ کو اردو کے ثمرات، اردو کی تدریس کے ثمرات بتائیں گے۔ پچھلی گفتگو میں واک ٹاک 4 میں بتایا تھا کہ دارالاسلام میں اردو کی تدریس کس طرح کی جاتی ہے، اور اس مضمون کے تحت کیا کیا کتابیں ہم طلباء کے زیر مطالعہ لاتے ہیں، کس طرح اساتین اردو جو اردو کے تھم ہیں اردو ادب کے، ان سے متعارف کروایا جاتا ہے، ان کی تحریروں کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اختصار کے ساتھ آپ کو گوش گزار کی تھیں۔ اس میں اصل کامیابی وہ پڑھانے والے کی ہے۔ اگر پڑھانے والے معلمین مشنری ہوں، جذبے والے ہوں اور صاحب علم ہوں تو یہ سارے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کم ہمت ہیں، کم علم ہیں اور جذبہ بھی ماند پڑ چکا ہے تو ایسے ادارے یا ایسے اساتذہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اساتذہ صرف یہ کریں گے کہ ٹائم دیکھا، گھڑیاں دیکھتے ہوئے آئے، گھڑیاں دیکھتے چلے گئے اور طلباء کو کچھ نہیں دے پائے۔ نہ سیلف سٹڈی ہے، نہ اپنا مطالعہ ہے، نہ اس پر غور و خوض ہے، نہ سوچ بچار ہے، نہ گرفت ہے مضمون پہ۔ بس رزق کمانے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے محض کیا اور ڈیوٹی تھوڑی سی کی اور چلے گئے۔ اس طرح کے اساتذہ اور اس طرح کے تعلیمی ادارے جو صرف فیسیں بٹورتے ہوں، جن کے پیچھے جذبہ کار فرمانا ہو امت کی تعمیر کا، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ کام ہوتا ہے جذبوں سے۔ ادارہ یا معلم یا افراد کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ وہ طلباء کا وقت ضائع ہونے سے بچائے، اور جتنا کچھ ان کے پاس وقت ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ اس لیے سب سے پہلی بات وہ ہے اساتذہ اور ادارے کا جذبہ اور اس کے لیے کوشش اور محنت۔ الحمدللہ جب اس طرح کا جذبہ والے لوگ موجود تھے، اب ذرا کم پڑ گیا ہے مسئلہ، کیونکہ ہمارے بہت بڑے استاد تھے عبدالحفیظ صاحب مرحوم۔ آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 منزلہ عمارت ہے۔ اس کی جو بالائی منزل ہے اس پر لکھا ہوا ہے عبدالحفیظ حفیظ۔ 2014 میں یہ ہم سے جدا ہو گئے، فوت ہو گئے۔ بہت ہی جذبے والے، بہت محنتی استاد، اور بڑی گرفت تھی ان کی اپنے اردو ادب پر بھی، فارسی ادب پر بھی۔ تو الحمدللہ انہوں نے ہم نے مشورے سے نصاب کے اندر جو تبدیلیاں کیں، کورس میں جو چیزیں شامل کیں، الحمدللہ جو اہداف متعین کیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ باقاعدہ ہم جائزہ لیتے تھے، جو کچھ ہو چکا ہے 2 ماہی جائزہ لیتے تھے، ماہانہ میٹنگ ہوتی تھی سبجیکٹ کے بارے میں، اس سے الحمدللہ کام آگے بڑھتا تھا۔ اب ہمارے پاس کمی ہے۔ میری اس پکار اور ویڈیو کو دیکھ کر، سن کر اگر کوئی جذبے والا صاحب علم و فن یہ خدمت کرنا چاہے، جامعہ دارالاسلام اس کے لیے حاضر ہے۔ یہاں کام کرنے کے بڑے مواقع ہیں، کیونکہ یہ ادارہ کوئی کمائی کے لیے نہیں بنا، یہ ایک مشن اور ایک بڑے مقصد کے لیے تعمیر ہوا ہے۔ اور اس میں الحمدللہ اب بھی اساتذہ ایسے موجود ہیں جو بڑے مشنری ہیں اور اعلیٰ سوچ رکھنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ادارے کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ 85-86 سال ان کی عمر ہو گئی ہے۔ چودھری عطاء اللہ صاحب الحمدللہ وہ پھر بھی جوانوں سے بڑھ کر یہاں کام کر رہے ہیں۔
اگرچہ اب چلنا ان کے لیے مشکل ہے، تو وہ ایک اعلیٰ مقصد رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، اپنے آرام کے دن بھی وہ محنت اور لگن کے ساتھ اس کاج کو وقت کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس پر بھی بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو آپ میں سے جو صاحب اس طرح اردو پڑھا سکتے ہیں تو دارالاسلام کی دہلیز اوپن ہے، دروازے کھلے ہیں، تشریف لائیے، خدمت کیجیے۔ اب میں بتاؤں گا کہ اس پیریڈ، اردو کے پیریڈ سے ہمیں ثمرات کیا ملے۔ پہلے بھی بتایا تھا تھوڑا سا مزید تفصیل سے کہ کسی بھی زبان کا مقصد 4 اہداف کو حاصل کرنا ہوتا ہے: لکھنا، پڑھنا، بولنا، سمجھنا۔ تو یہاں بولنا تو ماحول سکھا دیتا ہے، اور اگر تلفظ میں کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اگر شکر ہے کہ ہم غلط تلفظ کو غلط نہیں رہنے دیتے، اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تلفظ کی درستی کا بہت بڑا انحصار اشعار کے حفظ پر ہے۔ تو ہمارے طلباء الحمدللہ 500-600 اشعار، بعض 200 اشعار تک، اور بعض طلباء نے 250 اشعار تک اقبال کے یاد کیے، بعض نے تو 1500 اشعار یاد کیے، مختلف شعراء کے بھی ملا کے۔ تو جس بندے کے اشعار صحیح تلفظ کے ساتھ، جس بندے کے پاس اتنے ہوں، تو اس کی عام اردو میں اور املا میں یقیناً فرق پڑے گا، اس کی جو محاورے میں فرق پڑے گا، معیار میں فرق آئے گا۔ یہاں ہم اقبال رحمہ اللہ کے اشعار یاد کراتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر کلام اقبال باقاعدگی سے دہرایا جاتا ہے، کہلوایا جاتا ہے، اور صرف ایک ہی نہیں کہ یا رب دل مسلم کو، یا لب پہ آتی ہے دعا بن کے دعا تمنا میری، یہ بچے کی دعا یا دعائے مسلم ہی نہیں، بلکہ یہاں ایسا بھی رہا کہ ہر ہفتے ایک کلام بدل دیتے تھے۔ اس طرح بھی ہو کہ بال جبریل ہم نے مکمل کی کتاب ساری کہلوائی، پہلا حصہ سارا کہلوا دیا، دوسرا جاری تھا، پھر تھوڑی سی پالیسی میں تبدیلی آئی، ابلیس کی مجلس شورا ساری دہرائی ہے، شکوہ جواب شکوہ دہرایا، طلوع اسلام نظم پوری دہرائی ہے، اسمبلی کے اندر کہلوائی گئی ہے۔ تو اس کے بیشتر اشعار اور غزلیں اور بند طلباء کو یاد ہیں الحمدللہ۔ بیت بازی ہماری ہوتی ہے تو وہ بھی اقبال کے اشعار پر ہوتی ہے، اور آخری حرف کے قید یعنی ردیف وار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے طلباء میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے۔ اب ہم اندازہ کیجیے کہ ہمارے ان دنوں میں چوتھی کے طلباء 15-20 منٹ تک ان کی بیت بازی جاری رہتی ہے، اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہر اتوار کو یا جمعرات کو کلاس کے اندر ہماری بزم ادب رکھی جائے اور اس میں بیت بازی کرائی جائے۔ تو یہ اردو کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے، ہم طلباء کو اشعار یاد کرائیں، اقبال کے یاد کرائیں۔ سب سے بہترین شاعری اقبال کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو اردو کے ضمن میں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بتاؤں گا۔ آج کی نشست میں، آج کی واک ٹاک کے اندر میں نے بتایا کہ اس کے ثمرات کیا ہوئے، اور یہ ثمرات کس طرح کے لوگ اور کس طرح کے ادارے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نتائج وہی ادارے حاصل کر سکتے ہیں جن کے پیچھے مشن اور کاز ہو، دنیا کی کمائی یا چند ٹکے جمع کرنا نہ ہو، بلکہ امت کی تعمیر ہو، اور اس کے لیے معلمین بھی ایسے ہی مہیا ہوں۔ اور یقین مانیے کہ اگر ایک دو تین معلم ایسے ایک ادارے میں موجود ہونا تو کام بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں 100% معلمین ہو جائیں تو اللہ کا شکر، لیکن اگر ایک ٹیم بن جائے، 3 افراد کی ایک جماعت مہیا ہو، تو وہ بڑے اچھے انداز سے کور کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے قوم کے ہر ادارے کو اس طرح کے مشنری لوگ ملیں جو دل لگا کے کام کریں، سوچیں، سمجھیں، جائزے لیں اور آگے بڑھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔